سورہ شریعہ جسے سورہ جاسیہ بھی کہتے ہیں، مکی صورت ہے، اور بعض حضرات کے قول پر آیت نمبر 14 ہے، قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا، یہ مدنی آیت ہے۔ کل آیات اس کی کوفی کے شمار پر 37 ہیں، اور باقی جو شمار ہیں ان پر 36 ہیں۔ ایک آیت جو ہے حامیم، اس میں اختلاف ہے، اس کو کوفی جو ہیں وہ آیت شمار کرتے ہیں، باقیوں نے آیت شمار نہیں کی ہے۔ 2 حرف ہیں، نون میم، اس کے فواصل ہیں۔ وجوہ صحیحہ فرتقب سے الحکیم تک 132 ہیں، قالون، ما، مکی، حفص ان کی 44 ہیں، شعبہ، کسائی ان کی 22، بصری، شام، ابن ذکوان کی 10 ہیں، اور ورش کی کل 32 ہیں، بسم اللہ پر 22 ہیں، اور ترک پر جو ہیں وہ 10 ہیں، اور خلف کی خلات کی 4 ہیں۔ سورۃ الاحقاف بھی مکی سورت ہے، اس کی 3 آیتیں مدنی ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ 15ویں آیت ہے، یہ 10ویں آیت ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ 15ویں آیت، اور 25ویں آیت جو ہے تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ، یہ 3 آیتیں مدنی ہیں۔ اتحاف و منار الہدا میں فصبر کما صبر کو بھی مدنی آیت شمار کیا ہے، اور انہوں نے حامیم کو وہ آیت شمار نہیں کیا، حالانکہ کوفیین جو ہیں ان کے ہاں حامیم مقطعات پر آیت ہے۔ نمرن، نون میم را، 3 حروف اس کے فواصل ہیں جن پر آیات ختم ہوتی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ سے الحکیم تک وجوہ صحیحہ جو ہیں وہ 350 بنتی ہیں بین السورتین، جن میں قالون، کسائی کی 54، بصری کی 20، ورش کی 74 ہیں، بسم اللہ پر ورش کی 54 ہیں، ترک پر ورش کے لیے 20 وجوہ بنے گی، اور مکی، حفص 54، شعبہ کی 54، ہشام، ابن ذکوان، حمزہ ان کی 20 بنتی ہیں۔ پہلا شعر ہے سورۃ الشریعہ، 1031 نمبر شعر۔ معرف آیات علی کسرہ شفا وَإِنَّ فی اضمر بتوکید نولا، حمزہ، کسائی، شفا، آیات لقوم یوقنون، آیات لقوم یعقلون، یہ 4تھی 5ویں، 2 جگہ رفع ہے۔ اس رفع نے اپنے کسرہ کے ساتھ شفا دی ہے، تو باقی حضرات جو ہے سماع، شامی، عاصم یہ رفع پڑھیں گے، اور شفا، حمزہ، کسائی جو ہے آیاتن پڑھیں گے، کسرہ پڑھیں گے۔ اور تو اس نسبی کسرہ کی توجیہ کے لیے انا اور فی کو مقدر مان، و انا
وفی اضمر، اس کو مقدر مان، بتوکید نولا، دوسری توجیہ اس کی تاکید کے ساتھ تفسیر کی گئی ہے۔ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آیاتن اس کی کا نسب جو ہے وہ چونکہ کسرہ سے ہے، تو ایک توجیہ تو یہ انا اور فی کو یہاں مقدر مان، وفی خلقکم پیچھے آیت نمبر 4 میں، اور پھر واو عاطفہ انا کا، اور واختلاف اللیل آیت نمبر 5 میں انا اور فی دونوں کا قائم مقام ہے۔ مقدر ماننے کا یہ مطلب ہے۔ تیسری آیت میں خلقا، اس کا جر جو ہے وہ فی مذکور ہے، اور آیاتن کا نسبی کسرہ انا مقدر کی وجہ سے ہے۔ آیاتن تو نہیں ہو سکتا نا، تو حالت نصب میں ہے، کسرہ سے اس کی نصب آئے گی۔ چوتھی آیت میں اختلاف کی جو فا فی مقدر کی وجہ سے یعنی اس کو جر دے دیا گیا ہے۔ انا مقدر آیت کی تا کو نسبی کسرہ دے گا، اور فی جو ہے وہ اس کو جر دے گا۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی ہے بتوکید نولا، تو تاکید سے بھی اس کی تعویل کی گئی ہے، یعنی تاکید سے اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ آیاتن دوسرا اور تیسرا آیاتن، یہ پہلے کی تاکید ہے، اس وجہ سے کہ لآیات للمؤمنین میں جو پیچھے آیت نمبر 3 ہے وہاں لآیات للمؤمنین ہے، اور یہ نسبی کسرہ جو ہے یہ یہاں پہ اس کی تاکید کے طور پر ہے۔ تقدیر یوں ہوگی ان فی السماوات وفی خلقکم واختلاف اللیل والنہار لآیات آیات آیات۔ پہلا لآیات انا کا اسم، اور دوسرے دو پہلے کی تاکید ہوگی، اور رفع جو ہے لآیاتن وہ واضح ہے، وہ ابتدا ہونے کی وجہ سے ہے۔ وفی خلقکم کا مبتدا مؤخر ہے یا ہیا مقدر کی خبر ہے۔ فرمایا لنجزیہ یا نسخ سما وغشاوت بہ الفتح والاسکان والقصر شم۔ لنجزیہ کو سما اور عاصم نے یا سے جو صاف بیان کی گئی ہے، اور غشاوہ سما شامی عاصم غشاوہ پڑھتے ہیں، لیکن حمزہ اور کسائی اس میں فتحہ، غین کا فتحہ اور شین کا اسکان، غش و الف کا حذف، یہ ہر ایک کو شامل کر دیا گیا ہے۔ یہ پڑھیں گے غشوا، اور باقی کیا پڑھیں گے؟
غشاوہ، لیجزیہ یا سے ضمیر اللہ رب العزت کی طرف عائد ہوتی ہے، لیجزی اللہ، اور نون میں اسناد حقیقی متکلم جو ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اور التفات کے طور پر ہے۔ غشاوہ دونوں قراتیں اس کی لغات ہیں، یہ غطاء غلاف کے معنی میں ہے، فتحہ والا صراحتاً اور کسرہ والا جو ہے وہ تقدیراً رسم کے موافق ہے، اس لیے کہ شین کے بعد الف محذوف پھر رسم ہے۔ وَوَالسَّاعَةُ ارْفَعْ غَيْرَ حَمْزَةَ حُسْنًا الْمُحَسَّنُ إِحْسَانَ الْكُوفِ تحولا۔ فرماتے ہیں وَالسَّاعَةُ، چوتھا رکوع سورہ جاسیہ، تا کو حمزہ کے سوا سب کے لیے رفع دے، وَالسَّاعَةَ حمزہ پڑھیں گے، باقی وَالسَّاعَةُ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اسی آیت میں جو مَسَّاعَةُ آتا ہے اس میں اجماعاً رفع ہے، بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، فرمایا یہ آگے سورہ احقاف شروع ہو جاتی ہے، سورہ احقاف کا دوسرا رکوع آئے گا، جو خوبصورت ہے کوفی کے لیے احساناً ہو کر بدل دیا گیا ہے، المحسن جو کہ خوبصورت ہے احساناً ہو گیا ہے کوفیین کے لیے، تحول تحویل بدل دینا، باقی حضرات حسناً پڑھتے ہیں، یہ احساناً پڑھیں گے کوفیین حضرات جو ہیں۔ وہ ساعتوں کا رفع تو مبتدا ہونے کی، اور اس کی خبر جو ہے لا ریب فیہا ہے، اور نصب جو ہے اس کی وجہ یہ لفظ کی روح سے انا کے اسم پر معطوف ہے جو وعد اللہ ہے، اور تقدیر یوں ہے وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ حَقٌّ، احساناً کی تقدیر تحسن الیہا احساناً، یعنی فعل مقدر کا مفعول مطلق واقع ہوگا، حسنا فعل مقدر کا مفعول بھی واقع ہوگا، وغیر صحاب، یہاں مصائف میں بھی اختلاف ہے، اس کی رسم میں مصائف میں اختلاف ہے، کوفی قرآنوں میں تو دو الف ہیں، ایک ہا سے پہلے ہے اور ایک جو ہے سین کے بعد ہے، حجازی شامی بصری جو ہے ان میں دو الفوں کے بغیر ہیں، تو دونوں قراتیں صراحتاً رسم سے ثابت ہوئی ہیں، حسنہ والی بھی اور احسانہ والی۔ وغیر صحاب صحاب احسن الرفع وقبله وبعد بیاء ضم فعلان وصلا، یہ شعر تھوڑا سا مغلق ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ فرماتے ہیں احسنہ کا کلمہ جو ہے صحاب حمزہ کسائی حفص کے سوا باقی قراء جو ہیں سماع شامی شعبہ وہ نون کو ان کے لیے رفع دے، ارفع احسنہ کے نون کو رفع دے،
آگے فرمایا وَقَبْلَهُ وَبَعْدُ، اس احسن کے سے پہلے بھی اور احسن کے بعد بھی فعلان دو فعل ہیں بیائن وصلا جو یا کے ساتھ پہنچائے گئے ہیں، ما قبل نتقبل اور بعد میں نتجاوز، اس کو یتقبل عنہم احسن ما عملوا ویتجاوز، اور باقی حضرات کیا پڑھیں گے؟ نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز۔ فعلان سے یہ دو فعل جو ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ ضمہ کی قرات پر دونوں فعل مجہول ہیں اور اول کا نائب فاعل جو ہے احسن بنے گا اور ثانی کا جو ہے وہ عن، اور نون و فتحہ سے دونوں فعل معروف ہیں، اول کا مفعول بھی احسن اور ثانی کا عن۔ یہاں پر افا یہ کلمہ جو آیا ہے تو سورہ بنی اسرائیل میں اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ وَقُلْ عَنْ هِشَامٍ أَدْغَمُوا تَعِدَانِنِي نُوَفِّيهِمْ بِالْيَاءِ لَهُ حَقُّ نَحْشَنَا۔ تو ہشام سے نقل کر کے کہہ دے، قل کہہ دے، عن ہشام ادغمو ان ناقلین نے ادغام کیا ہے اتعدانی میں، باقی حضرات اتعدا نہیں پڑھیں گے، اظہار سے پڑھیں گے، دو نون جو ہے اتعدانی دونوں نونوں کا کسرہ پڑھیں گے اور یہ پڑھیں گے اتعدانی۔ فرمایا لہو حق نحشرا والے ہشام مکی بصری عاصم وَلَنُوَفِّيَنَّهُمْ کے یا کے ساتھ ہے، اس یا کے لیے اس قاری کا حق ہے جو طلب علم میں نحشل بڑی عمر والا ہو کہ کمزور ہو گیا ہے، یا اللہ تعالی کے خوف سے نحشل کمزور ہو گیا ہے۔ اور یہاں بھی وَلِنُوَفِّيَنَّهُمْ یا میں تو ضمیر جو ہے وہ واضح اللہ رب العزت کے لیے لوٹ رہی ہے، اس سے پہلے ان وعد اللہ میں جو آیا ہے، اور نون کی تقدیر اس کی اسناد عظیم الشان متکلم اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور وَوَسْغَيْنَا میں جو جمع ہے متکلم اس کی مناسبت بھی ہے۔ وَقُلْ لَا تَرَى بِالْغَيْبِ وَاضْمُمْ وَبَعْدَهُ مَسَاكِنَهُمْ بِالرَّفْعِ فَاشِيهِ نُوِّنَا۔ تو کہہ دے کہ لا ترى الا مساکن، حمزہ کسائی کے لیے خطاب کی تا کے بجائے ظاہراً یا غیب کے ساتھ ہے، ظاہراً یا غیب کے ساتھ اس لیے کہا ہے کہ حقیقتاً یہ یا جو ہے غیب کی نہیں ہے بلکہ یہ یا تذکیر کی ہے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور تو ان کے لیے اس یا کو ضمہ بھی دے اور اس کے بعد مساکنہم انہی کے لیے نون کو
رفع کے ساتھ مشہور کرنے والا جو ہے وہ ثواب کا مستحق ہو گیا ہے. نوّلا فاشی ہی مشہور کرنے والا، نوّلا ثواب والا ہو گیا ہے. تو یہاں پہ لا یرا ضمہ و غیب کی تقدیر لا یرا شیء، اور مساکنہم کا رفع نائب فاعل ہونے کی وجہ سے، نائب فاعل جو ہے اس کا بدل ہونے کی وجہ سے مساکن. اور تا کا فتحہ خطاب سے اس کی ضمیر ہر مخاطب کے لیے ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اے لا ترا یا ناظرا او محمدا صلی اللہ علیہ وسلم لو مررت بها، یعنی اے دیکھنے والے ناظر ہر شخص، یا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ عاد کی وادیوں میں جائیں تو سوائے وہاں خالی گرے ہوئے مکانوں کے آپ کچھ بھی نہیں دیکھیں گے، خالی مکان ہی نظر آئیں گے. مساکنہم، اس کا نصب مساکنہم لا ترا کا مفعول بھی واقع ہونے کی وجہ سے. وَيَا وَلَكِنِّي وَيَا تَعِدَانِنِي وَإِنِّي وَأَوْزِعْنِي بِهَا خُلْقُ مَنْ تَلَا. فرماتے ہیں کہ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ کی یا تَعِدَانِنِي کی یا وَإِنِّي أَخَافُ کی یا أَوْزِعْنِي کی یا جو ہے ان چاروں یاءات نے اس شخص کا ان میں خلاف ہے جس نے ان کو پڑھا ہے، یعنی بعض کا فتحہ اور بعض کا سکون ہے. اب اس میں آپ جانتے ہیں کہ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ سما والوں کا فتحہ ہونا چاہیے، لیکن قنبل نوع اخراج میں ہیں، باقی اپنی اصل پر فتحہ پڑھیں گے. اتعداننی ان، اس میں بصری نوع اخراج میں ہیں، حرمی جو ہیں وہ فتحہ پڑھیں گے. اور انی اخاف مفتوح حمزہ قطعی مفتوح سے پہلے ہے، تو سما والے اپنی اصل کے مطابق اس میں فتحہ پڑھیں گے، باقی اپنی اصل کے مطابق سکون پڑھیں گے. اوزعنی ان، اس میں ورش نے فتحہ پڑھا ہے اور باقی حضرات جو ہیں وہ نوع اخراج میں سکون پڑھنے والوں کے ساتھ ہیں. سورہ جاسیہ میں ادغام کبیر 7 ہیں، مثلین کے 3 ہیں اور متقاربین کے 4 ہیں، صغیر ایک ہی ہے. اور سورہ احقاف میں ادغام کبیر کل 8 ہے، مثلین کے 5 ہیں، متقاربین کے 3 ہیں اور صغیر کے بھی 3 ہی پائے جاتے ہیں. اثارت کا کلمہ جو ہے سا کے بعد الف محذوف فی الرسم ہے. اسی طرح بقادر میں قاف کے بعد الف محذوف فی الرسم ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ.